یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے. بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس طریقے سے یہ 7 گروپ جو ہے قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے. ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے. مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت بخش. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ شریعت خداوندی، شریعت الہی. اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان 4 صورتوں میں. شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ جو ہے، وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا، اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں، تکمیلی احکام ہے، وہ سورہ مائدہ. اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید. سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں. اب ان پر جرح بھی ہے، ان پر تنقید بھی ہے، ان کو ملامت بھی ہے، ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے. اور پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے، اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا گروپ ہے. اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضمون ہے، اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسیپروکل سی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور مدنی صورتیں 4-6 پارے سے زائد پر پھیلی ہوئی، جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہے. آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدنیات ہیں. یہ ایک دوسرے کے بالکل ریسیپروکل ہیں، کانورس. لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے، یعنی چھٹا، یہ بڑے متوازن ہیں. 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، اور ادھر 7 صورتیں مکی اور 10 مدنی. لیکن 7 صورتیں جو ہیں وہ 3 رکوعوں کی ہیں، ان میں سے ایک 4 رکوع کی بھی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہے وہ 2 رکوعوں کی ہے، تقریباً متبادل بنتی ہے. تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں. ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو 6 گروپ تقریباً بنتے ہیں، اس لیے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے. تو ان میں سے پہلے 2 گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے. درمیانی 2 گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے. آخری 2 گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے. آخری صورتیں آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر، تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے. مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا 1/3 ہے تقریباً، اور اس 1/3 کا 2/3 پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب، سورہ نساء، پھر 3 چھوٹی صورتیں، پھر آخر میں 2 بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ. لیکن یہ کہ یہ 2/3 جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ گیا ہے. اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مارمڈیوک پکتھال کے. میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے، کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو، لیکن میرے علم کی حد تک مارمڈیوک پکتھال نے جو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے، بہت ہی عمدہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی. پہلے لوگ ایمان لائیں، اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی، امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں. ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے. چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے، پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے. بچہ چھوٹا ہی ہے، نماز پڑھنی سکھائی جائے گی. بچہ چھوٹا ہی ہے، روزہ رکھنا سکھایا جائے گا.
تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے، احکام اب مقدم ہے، اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے۔ کوئی شخص بالغ ہوگا، ذہین ہوگا، فطین ہوگا، غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا، ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے۔ تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مارملیوک پنتھال نے کہی ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے۔ اب آئیے اگلا معاملہ، اگلی بحث، اگلا موضوع، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے؟ کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے، قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹمی نہیں، انسان کی فزیولوجی نہیں، انسان کی اینتھروپولوجی نہیں، کچھ نہیں، انسان کی ہدایت۔ یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے۔ چنانچہ دیکھیے، ذرا نوٹ کر دیجیے، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ھدی للمتقین، پھر اس کے وسط میں ھدی للناس، سورہ یونس میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ لقمان میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، سورۃ البقرہ اور نمل میں فرمایا ھدی وبشریٰ للمؤمنین، آل عمران میں وموعظۃ للمتقین، ھدی وموعظۃ للمتقین، پھر 3 مرتبہ الہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ الہدی، ہدن نکرہ ہے، الہدی معرفہ ہو گیا، یعنی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی۔ اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، سورۃ الجن میں وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے، سورہ کہف میں بھی آئے۔ تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت، اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے 2 گوشے ہیں۔ علم انسانی 2 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم، جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، مادی حقائق ان کا علم۔ حواس 5 ہمارا دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، یہ تمام صلاحیتیں ہیں، ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے۔ پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اب ان کو وہ پھر پروسیس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا۔ آج سے چند 100 سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے۔ اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں، اس علم کا تعلق ہے ان علم اسماء سے جو حضرت آدم میں ودیعت کر دیے گئے تھے بالکل شروع میں۔ سورہ بقرہ کا 4واں رکوع جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارج سنبھالو، تو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ علم ہدایت ہے، یہ 2 چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے، وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں، پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے، زمین میں روئیدگی بھی ہے، وہ گٹھلی پھٹے گی، وہ جو اس میں سے 2
پتے نکلیں گے، وہ پتے اوپر بڑھیں گے۔